آج بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر وردہ کیس میں اور ایک نئی امید کی بات کریں گے کہ آج ان کے کیس میں ایک نئی امید جاگ گئی ہے اور پولیس کو بھی ایک سیکنڈ چانس مل گیا ہے کہ وہ اس کیس کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں اور اس کیس میں مزید دوبارہ سے جان بھر سکتے ہیں، ردا اور وحید کے خلاف اس کیس کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ شمریز جس نے ڈاکٹر وردہ کا گلا دا کر ان کو شہید کیا تھا، ان کو قتل کیا تھا، اس کے بھائی کی اب فرار ہونے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا جو بیان ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ اس کا بھائی فرار ہے، اس کی حد کے بعد کے دن سے اس کا بھائی فرار ہے، غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اور اب پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ بھی اس کیس میں انوالو تھا، اسی لیے یہ غائب ہے، اور اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ پولیس اب اس کو ڈھونڈے گی اور اس کے بعد اس کو گرفتار کرے گی، لیکن گرفتار کرے گی۔ ہماری بھی یہی پولیس سے اپیل ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور وہ غلطی جو انہوں نے شمریز والے معاملے میں کی تھی وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے اور اس کو، لیکن اگر یہ چانس بھی ایبٹ آباد پولیس گنوا دیتی ہے اور اس کو پولیس مقابلے میں کیا جاتا ہے تو پھر یہ ایبٹ آباد پولیس کے اوپر اور ردا اور وحید کے گٹھ جوڑ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اور وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، اہل علاقہ بات کر رہے ہیں کہ ردا، وحید اور کے پی کے ایبٹ آباد پولیس آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کا پیسے کا معاملہ چل رہا ہے، اس چیز کو بڑی تقویت ملے گی۔ اس لیے ایبٹ آباد پولیس کو یہ قدرت نے سیکنڈ چانس دیا ہے کہ شمریز کے اس بھائی کو گرفتار کرے، کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا ہے اور یہی حقیقت بھی ہوگی کہ شمریز نے یقینی طور پر اس کو انوالو بھی کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شمریز کے بہت سے غلط کاموں میں بھی ساتھی رہا ہے، تو اس کیس میں بھی یہ ضرور ساتھی رہا ہوگا۔ لیکن اگر یہ ساتھی نہیں بھی رہا تو شمریز نے اس کو ڈیٹیل ضرور دی ہوگی۔ شمریز کے بہت سے جو ثبوت ہیں، شمریز کے جو پیسے ہیں، جو لین دین کے معاملات ردا اور وحید کے ساتھ تھے، وہ اس کو ضرور پتا ہوں گے اور یہ ضرور پتا ہوگا کہ اس کو ہائر کس نے کیا تھا، شمریز کو ہائر کس نے کیا تھا، ردا نے کیا تھا یا وحید نے کیا تھا یا ان دونوں نے مل کر کیا تھا، کیونکہ پولیس کی جانب سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ردا اور وحید کے گھر پر ہی میٹنگ کر کے یہ پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ شمریز کو بھی وہیں پر ہائر کیا گیا ہے، ندیم کو بھی وہیں پر سارے پیسے اور ڈیلنگ کی گئی ہیں، جن میں 1 کروڑ کی جو کی قیمت ڈاکٹر وردہ کی لگائی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وردہ کے اکاؤنٹ سے ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ جو ان کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا وہ بھی ہتھیانے کی کوشش کی تھی، جس کو ڈاکٹر وردہ نے ہی حاضر دماغی کا استعمال کرتے ہوئے ناکام بنا دیا تھا اور ان کو غلط چیکس دیے تھے، جن کے جو چیکس ہیں وہ ڈاکٹر وردہ کے سائن کے ساتھ پولیس کو اب مل چکے ہیں۔ پولیس نے وہ چیکس ان سے برآمد کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسیدیں بھی ان سے برآمد کی گئی ہیں جو کہ لین دین کے معاملے اور خاص طور پر گولڈ کے حوالے سے تھیں۔ اب یہاں پر ایک اور اپڈیٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جو گھر ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا جس میں ڈاکٹر وردہ کی لی گئی تھی، اس گھر کے حوالے سے بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ وہ گھر بک گیا تھا اور ایک ایبٹ آباد کینٹ کے ہی ایک رکن کے ساتھ یہ ڈیل کی گئی تھی وحید بلے کی جانب سے، اور وحید بلہ نے اس کو 3 کروڑ روپے کی مالیت کے عوض یہ گھر بیچا تھا۔ لیکن اس میں یہ اہم بات یہ تھی کہ 20 لاکھ کا بیانہ ہو چکا تھا، جبکہ باقی 2 کروڑ 80 لاکھ جو تھا وہ اس شخص نے ادا کرنا تھا۔ لیکن اس گھر میں پھر ڈاکٹر وردہ کی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر وردہ کے کیس میں وحید اور جو اس کی بیوی ہے ردا وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس شخص کو نہ یہ گھر ملتا ہے اور اس کے جو 20 لاکھ ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بے نظیر اسپتال کا لیکچرر ہال تھا اس کا نام ڈاکٹر وردہ کے نام پر ڈاکٹرز نے رکھ دیا ہے اور اب اس کو باقاعدہ طور پر ڈاکٹر وردہ ہال قرار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، خاص طور پر بے نظیر اسپتال کے ڈاکٹرز، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک ڈاکٹر وردہ کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا احتجاج جاری رہے گا، احتجاج بند نہیں ہوگا۔ جو بھی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو دہشت گردی ایکٹ کے تھرو سزائے دلائی جائے، ان کو پہ لٹایا جائے۔ پولیس نے جس طرح اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اسی طرح اس کے مرکزی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لائیں گے۔ کسی بھی کوتاہی کی صورت میں ہم ہر قسم کے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ جو ہماری بہن ہے اس کے لیے پورا کے پی کے کھڑا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو یا بچے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کا بدلہ
रोज रोज के कचेरियों के चक्कर कोई भी नहीं लगा सकता। इसके साथ साथ एबटाबाद में कुछ और वाकयात भी पेश आए हैं। अभी डॉक्टर वर्दा का अगवा और का केस सॉल्व हुआ ही नहीं था कि एक और अगवा का खातून का केस सामने आ चुका है। आज के रोज सुबह के वक्त जो है वह एबटाबाद की ठंडियानी के इलाके में एक जंगलात में 2 लोग बंधे हुए दरख्त से पाए गए। जब उस केस की सारी इंफॉर्मेशन सामने आई तो उसमें यह था कि इन 2 लोगों के साथ इनकी एक खातून थी और उस खातून को इनके मुखालिफ गिरोह ने के जोर पर अगवा कर लिया और उसके बाद अगवा करके वहां से ले गए और इन दोनों को दरख्तों के साथ बांध दिया। अब ये पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर बिल्ड हो गया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बातें करना शुरू कर दी गई कि अभी डॉक्टर वर्दा के केस में पुलिस को इतनी जो है वो बातें सुननी पड़ रही हैं, पुलिस ने कितनी अनप्रोफेशनली इसको डील किया है। और अब एबटाबाद में एक और ये केस अगवा का हो चुका है, तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का काम अमन व अमान को बहाल करना था, लेकिन यहाँ तो खौफ की जो फिजा है वो फैलती चली जा रही है। अब इस पर पुलिस ने फुर्ती दिखाने की कोशिश की और वजाहत देने की कोशिश की कि ये उन दोनों का आपस में लेन देन का मामला था, तो उसी में इन्होंने ये कार्रवाई की है। अब इस चीज पर पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना सोशल मीडिया पर बनाया गया है और पुलिस को कहा गया है कि आपका काम अमन अमान की जो बरकरार करना है, लेकिन आप तो सोशल मीडिया पर बैठकर वजाहतें दे रहे हैं। आपका काम यह था कि इस खातून को बाजियाब कराते, लेकिन आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के ऊपर काफी सवालात खड़े हो रहे हैं और इन सवालात की वजह से ही पुलिस शदीद तरीन बदनाम हो रही है। KPK के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से यही दरख्वास्त है कि जो पुलिस में मौजूद काली भेड़ें हैं जो इन केसेस को खराब कर रही हैं और खौफ की फजा फैला रही हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि डॉक्टर वर्दा और इकरा और जितने भी ये केसेस हैं, खास तौर पर जो आज खातून अगवा हुई है, इनको इंसाफ मिल सके और इस खातून को ना जो है बरामद किया जाए, इनको बाजियाब कराया जाए ताकि ये अपने घर वालों के साथ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।